الوہیت کی الہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اللہ ہونے کا مطلب ہے داتا ہونا، اللہ ہونے کا مطلب ہے دستگیر ہونا، اللہ ہونے کا مطلب ہے حاجت روا ہونا، اللہ ہونے کا مطلب ہے مشکل کشا ہونا، یہ معیار الوہیت ہے۔ تو میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، کئی سال گزر گئے، اب تک مجھے معیار الوہیت پر کوئی بھی بڑا تو کیڑا مکوڑا تو کیا بڑا بھی جواب نہیں دے سکا۔ جو معیار الوہیت ان لوگوں نے بیان کیا، میں کہتا ہوں 100 آیات ہے میرے پاس، میں اس معیار الوہیت کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر جو الوہیت ہے وہ مجازی نہیں ہوتی، جو الوہیت ہے وہ عطائی نہیں ہوتی، جو الوہیت ہے وہ ایک سیکنڈ بھی کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر بتایا جائے بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تو وہ بنے تھے مگر اللہ نہیں تھے، مددگار تھے اللہ نہیں تھے، حاجت روا تھے اللہ نہیں تھے، مشکل کشا تھے اللہ نہیں تھے۔ اس واسطے اللہ ہونے کا مطلب جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں قرآن اس کو مسترد کر رہا ہے، اور ہم معیار الوہیت جو بیان کرتے ہیں الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو سمجھو، ان کی توحید کانفرنس، اور اب جو ہاتھ سے جاتی توحید نظر آئی تو پھر خالص کے سہارے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ اس میں تقریریں کیا ہے؟ تقریریں کیا ہے؟ کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کا جو ترجمہ اور الہ کا جو ترجمہ حاجت روا سے کرے، مشکل کشا سے کرے، دستگیر سے کرے، داتا سے کرے، میں اعلان کہہ رہا ہوں اس نے لفظ الہ کی ٹرانسلیشن سے خیانت کی ہے، اس نے لفظ اللہ کے ترجمے سے خیانت کی ہے۔ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ میں جو لفظ اللہ ہے وہ لفظ اللہ اس کی جگہ لفظ داتا، اس کی جگہ لفظ دستگیر، اس کی جگہ لفظ غوث، اس کی جگہ یہ ہمارے اردو پنجابی کے لفظ یہ رکھ کے ترجمہ کرنا، یہ قرآن مجید کے افکار سے غداری ہے۔ یاد رکھنا میں برملا کہہ رہا ہوں، اعلان کہہ رہا ہوں، جس فورم پر کوئی چاہے گا میں سر کے بل چل کے اپنے مطلب کو ثابت کروں گا۔ اور سچ یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے جو نمائندہ ہے ان کی پوری ملت کا، وہ جہاں چاہے گا ہم معیار الوہیت پر بات کریں گے، خواہ وہ انگلش میں چاہے انگلش میں کریں گے، عربی میں چاہے عربی میں کریں گے، اردو میں چاہے اردو میں کریں گے۔ ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے اللہ چاہے تو خود کرتا ہے، چاہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے توجہ کیجیے۔ آپ دیکھیے لفظ اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں داتا سے، لفظ اللہ کا ترجمہ دستگیر سے، مشکل کشا سے، حاجت روا سے۔ میں پوچھتا ہوں لفظ داتا بڑا ہے یا لفظ رحیم بڑا ہے؟ لفظ دستگیر بڑا ہے یا لفظ کریم بڑا ہے؟ لفظ حاجت روا بڑا ہے یا لفظ خبیر اور ستار بڑا ہے؟ یہ جو اردو میں بول رہا ہوں وہ دستگیر ہو، داتا ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، یہ تو ہماری بولی کے لفظ ہیں۔ اللہ کے یہ نام نہ قرآن میں آئے ہیں، نہ حدیث میں آئے ہیں، نہ تورات میں آئے ہیں، نہ زبور میں آئے ہیں، نہ انجیل میں آئے ہیں۔ اور جو بالیقین آئے ہیں ان میں دیکھو مثال کے طور پر لفظ رحیم ہے، تو کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا۔ جب لفظ رحیم نہ رکھا جائے تو لفظ داتا کیسے رکھ سکیں گے؟ ہر دور میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہا۔ جب رب کی تو دوسرے نام بھی ہے،
کسی دور میں تو یوں ہوتا لا الہ الا الکریم، کسی دور میں کلمہ توحید یوں ہوتا لا الہ الا العلیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الرحیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الخبیر، کسی میں ہوتا لا الہ الا الحلیم، کسی میں ہوتا لا الہ الا الستار، کسی میں ہوتا لا الہ الا الغفار۔ میں پورے شرع صدر سے کہہ رہا ہوں، ہر دور میں توحید بیان کرنے کے لیے اللہ نے لفظ اللہ ہی استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ میرا رب ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، مگر کلمہ توحید میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو لا الہ الا اللہ۔ اب لفظ اللہ کی جگہ جب اللہ کے وہ نام جو قرآن میں آئے وہ نہ رکھے جا سکے تو ہمارے اردو، پنجابی، فارسی کے لفظ کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ اب لفظ رحیم کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کلمہ توحید یوں کیوں نہیں ہے لا الہ الا الرحیم؟ اس لیے نہیں ہے، مختصر جواب کہ الوہیت توحید اس سے بیان ہوگی جو مجازن نہ ہو، جو نام مجاز میں نہ آ سکے، جو نام عطائی نہ ہو سکے۔ اگر ہوتا لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہ ہوتی۔ کیوں؟ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا الرحیم کلمہ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا الکریم کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کریم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ تو الوہیت اس لفظ سے بیان ہوگی جو مجازی نہیں ہوتا، جو عطائی نہیں ہوتا، وہ لفظ اللہ ہے۔ اب رحیم دیکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا، اور دوسری جگہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم نبی علیہ السلام بھی ہے۔ اس بنیاد پر جو دونوں میں پایا جائے، اگرچہ حقیقت و مجاز کا فرق ہو، وہاں توحید کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ چلا معیار الوہیت یہ ہے کہ واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، میرا رب چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں معیار الوہیت، اور ہم نے اپنے چاروں سیمیناروں میں جو ان کا اعتراض تھا اس پر ہر اعتراض کا جواب دیا۔ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائم